توبہ اگر نہیں کرتے ہیں، وہ ہٹ دھرمی پہ رہتے ہیں، خارج از اسلام ہو جائیں گے۔ قرآن کے اوپر انہوں نے قرآن پر حرف اٹھانا اللہ کی ذات پر حرف اٹھانا ہے۔ اللہ قرآن اللہ کا حسن ہے، واہ اس کا نہ کوئی حرف ٹیڑھا ہے، نہ کوئی مضمون ٹیڑھا ہے، نہ کوئی معنی ٹیڑھا ہے۔ واہ واہ اب یہ بک رہا ہے کہ جناب یہ فلان جگہ سے ٹیڑھا پن ہے، کمی اب کجی ہے خدا ہی کی نہیں۔ گواہی آ گئی ہے کہ یہ ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی بغلطی نہیں ہے۔ نہیں یہ ہے۔ مولوی کہہ رہا ہے غلطی ہے، ہوئے گویا یہ خدا کو کراس کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نصف عن کی جگہ فعل پر تنوین نہیں آتی۔ اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو تنوین ہے یہ لکھنے میں ہاں نون نہیں ہے، پڑھنے میں نون ہی کے حکم کے اندر ہے۔ اس کو 1450 سال بعد نظر آ گیا، کیونکہ اس کی بہنگی آنکھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے ہر بات کو، صحیح تو اس کو ہر شے ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیتھ کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کی توضیح کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ حضرات زیبکار، کراچی کے ایک نامور عالم دین علامہ مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے بھی ہم نے ان کے اوپر کوئی پروگرام کیے تھے، ابھی کوئی 2-4 روز قبل ان کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، وہ کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ قرآن کریم میں معاذ اللہ اغلاط ہیں، غلطیاں ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بھی امی ہیں۔ یہ 2-3 بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ انہوں نے دینے کی ایک جسارت کر لی۔ پہلے یزید کے حامی بن کے آئے، اور اب انہوں نے قرآن کریم کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے کچھ فضولیات بولی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کچھ بولا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے رابطہ کیا ہے عالمی محقق علامہ پروفیسر حافظ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے، کہ اس قضیہ کے متعلق جو ہے نا کہ جو ڈاکٹر طارق مسعود نے جو عوام الناس کو ذہنی طور پر اضطرابی کیفیت کے اندر کے ساتھ دوچار کیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھی آپ 2-3 مرتبہ آپ جواب دے چکے ہیں طارق مسعود صاحب کو، تو یہ آپ قرآن کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا ان کو میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ صاحب، یہ شخص اللہ کے انتقام کا شکار ہو چکا ہے۔ جو شخص اہل بیت نبوت کی حرمت کو پس منظر میں رکھنا چاہتا ہے، یا دشمنان اہل بیت نبوت سے راہ و رسم محبت یا اعتقاد رکھنا چاہتا ہے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیزیں چھین لیتا ہے، شعور بھی چھین لیتا ہے، اور اس کے پاس دین بھی نہیں رہنے دیتا۔ بالکل۔ اس نے پہلے یہ جسارت کی امام علی مقام کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہم نے جواب دیا۔ جی جی، اب دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست قرآن پر حملہ کیا۔ صحیح، کہ قرآن جو ہے یہ غلط ہے، اس میں معاذ غلطیاں ہیں، رسم الخط کی غلطیاں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ بہرحال سردست ہم اس کا جواب کسی تاریخی پس منظر سے نہیں دیں گے، قرآن پر ہونے والے اعتراض کا جواب قرآن سے ہی دیں گے۔ واہ، الحمدللہ۔ حق بھی یہ بنتا ہے ایک عالم کا، ایک علامہ کا۔ قرآن پاک پر اعتراض کرنا دراصل یہ شعار کفار ہے۔ اوئے، قرآن کریم پر کفار مکہ نے مختلف اعتراضات کی ہیں، ٹھیک، اس کی ہسٹری قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ کفار کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک، محمد خود سے بناتے ہیں یا کسی سے سیکھ کر آتے ہیں وغیرہ۔ صحیح، قرآن کریم نے اپنے اس اعجاز کے تصور میں اپنے کسی تقدس کو بیان نہیں کیا اچھا، اس جواب میں۔ تو قرآن کریم نے جواب کی صورت میں فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا بات ہے، اگر میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو میرے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف ہوتا۔ اختلاف ہوتا، یہ چونکہ علم الہی ہے، مبدأ علم شریعت ہے، تو اگر اس کے اندر ہی اس طرح کی کمزوریاں ہوں
تو پھر یہ اعتماد کے قابل تو نہیں رہا صحیح کہ جب جس کا جی چاہے یہ مفتی مسعود ورگے کا تو وہ اٹھ کر یہی باتیں کرے گا. یہ دراصل یہ فکر کفار کی ہے جس کو اس نے دہرایا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ توبہ کرے. اور ایک طبقہ ہے مستشرقین کا جی اورینٹلسٹس. ہاں وہ شرقی زبانہ سیکھ کر نا جی وہ ہمارے دین کے مواد پر اس طرح کی یلغار کرتا ہے. اچھا آپ نے ابھی ایک جملہ بولا کہ یہ مفتی طارق مسعود جو ہے نا وہ آپ نے میسج پہلا ان کو کنوے کیا کہ وہ توبہ کریں. توبہ کرے. توبہ اگر نہیں کرتے ہیں وہ ہٹ دھرمی پہ رہتے ہیں خارج از اسلام ہو جائیں گے. قرآن کے اوپر انہوں نے قرآن پر حرف اٹھانا اللہ کی ذات پر حرف اٹھانا ہے. اللہ قرآن اللہ کا حسن ہے. واہ. اس کا کلام ہے. اس پر نقطہ اعتراض اٹھانا. اب میں قرآن کریم کی آیات پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے اپنی حرمت کے بارے میں کیا کہا ہے اور مولوی کیا بکتا ہے. صحیح. قرآن کریم نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کیا بات. تنزیل من حکیم حمید. یہ سورہ حامیم سجدہ ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب یہ ایسی پختہ طاقت ہے اس میں باطل کسی بھی طرف سے داخل نہیں ہو سکتا. نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے. غلطی کا امکان ہی نہیں. اس میں باطل ہو ہی نہیں سکتا. نہ اس کے کلمات باطل ہیں نہ اس کے معنی اور معارف باطل ہیں. صحیح. اور کفار نے یہ اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ کسی اجمی سے سیکھ کر آتے ہیں. اللہ. ایک کافرہ نے اعتراض کیا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا. اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے ٹھیک ہے نا تو پھر بھی یہ کہتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. ہمارے لیے تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا تفصیل کے ساتھ. أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا عَرَبِيٌّ. أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. بھئی کتاب اجمی ہے اور پڑھ عربی رہا ہے پھر بھی یہ اعتراض کرتے. یہ اللہ نے ہاں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی فلاں فلاں فلاں. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. یہ تو ان کے لیے شفا ہے جن کے اندر ہدایت کا نور بھی ہے اور ایمان بھی ہے. واہ واہ واہ. اگر مفتی سے ناقص سمجھتا ہے نہ اس کے پاس ہدایت ہے نہ ایمان ہے. صحیح. یہ تجدید ایمان کرے. اب پھر قرآن کریم نے ایک اور گواہی دی قرآنًا عربیًّا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے بیان کر دیا ہے کھول کھول کے انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال جو ہے جو سمجھانے کے لیے جو قلب و روح کو گرما دے. صحیح. لعلہم یتذکرون تاکہ اس سے وہ تذکر حاصل کریں نصیحت حاصل کریں. یہ ہے کیا قرآنًا عربیًا. یہ قرآن عربی ہے غیر ذی عوج. اس کا نہ کوئی حرف ٹیڑھا ہے اور نہ کوئی مضمون ٹیڑھا ہے نہ کوئی معنی ٹیڑھا ہے. واہ واہ. اب یہ بک رہا ہے کہ جناب یہ فلاں جگہ سے ٹیڑھا پن ہے اور یہ جناب والا فلاں جگہ سے یوں ہے اور یہاں ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے غیر ذی عوج. اللہ کی بات کے اوپر جو یقین نہ رکھے نہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. اب ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا. فرمایا انا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ٹھیک ولم یجعل لہ عوجا. حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر بے مثال کتاب نازل فرمائی. کیا بات ہے. یہ میں ابھی قرآن کریم کی آیات پیش کر رہا ہوں قرآن کریم کی حرمت میں. ابھی تو میں دوسری تفصیلات میں آیا نہیں نا جی. حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے عبد خاص پر نازل فرمایا اس مقدس کتاب کو ولم یجعل لہ عوجا. اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. خدا کی گواہی آ گئی ہے کہ یہ ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ مولوی کہہ رہا ہے غلطی ہے گویا یہ خدا کو کراس کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. پھر ارشاد فرمایا اللہ اکبر. چشتی صاحب یہ لوگ توبہ کریں تباہ کر دیے جائیں گے. یہ اللہ کی غیرت کا سامنا نہیں کر سکتے. صحیح. اب اس پر قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں. انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. عربی میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ ان کو تعقل ہو
اور ان کو شعور آئے. یہ جو عربی ہیں کوئی بہانہ نہ بنا ہوا ہے کہ جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی. صحیح ٹھیک ہے نا. صحیح. کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکروا. ہاں ہاں یہ تدبر کے لیے آتا ہے یا یہ شعور کی بلیدگی کے لیے آیا ہے. ھذا ذکر مبارک انزلنا، یہ بابرکت ذکر ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے. اور ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اس میں ساری برکتیں رکھ دی گئی ہیں. وہو الذی انزل الیکم الکتاب بکتاب فصلنا علی علم، ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، کہیں بھی کوئی کجی اور کمی نہیں چھیڑی. کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. واہ. یاسین والقرآن الحکیم، اس کو خدا حکمتوں سے لبریز کتاب کہتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی صورت نہیں جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں. اب رہا اس کا یہ قاعدہ کلیہ کہ جناب یہ لنصف عن کی جگہ فعل پر تنوین نہیں آتی. اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو تنوین ہے یہ لکھنے میں نون نہیں ہے، پڑھنے میں نون ہی کے حکم کے اندر ہے اور نون خفیفہ ہی کی صورت میں ہے. میرا خیال ہے اس کو دوبارہ درس سے یاد پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے اس کی مت مار دی ہے جب سے یہ اہل بیت کے مد مقابل آیا ہے. دوسری چشتی صاحب بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں. بالکل. انا افصح العرب، ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے. تو ان کو قرآن کریم کے اس رسم الخط میں غلطی نظر نہیں آئی. پھر مولا کائنات تو اسی افصح العرب کا مخزن ہیں، واہ، باب علم نبوت ہیں، ان کو بھی یہ بات نظر نہیں آئی. عبداللہ ابن مسعود جو قاریوں میں سب سے بلند شان رکھتے ان کو بھی یہ رسم الخط میں کمزوری نظر نہیں آئی. پورے کہیں کی بھی صحابہ کرام کو، ائمہ قرات کو کہیں بھی اس بارے میں کوئی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اس کو 1450 سال بعد نظر آ گیا کیونکہ اس کی بھینگی آنکھ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے ہر بات کو، تو اس کو ہر شے ٹیڑھی نظر آتی ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے نا. قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تو اللہ کی دلیل بن کر آیا ہے. تو خدا کی دلیل میں بھی مطلب غلطیاں ہوتی ہیں. ھدی للمتقین ھدی وبشریٰ للمسلمین، کتنی کتنی ہیں. پھر چیلنج کیا قرآن نے انہی باتوں کے حوالے سے. جی جی. وہ لوگ بڑے فصیح اور بلیغ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی بنا لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے، فأتوا بصورۃ من مثلہ، لے آؤ اس کی ایک صورت بنا لو. کیا بات. پھر چیلنج کیا قل لا اجتمعت الانس والجن على ان يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. واہ واہ. اگرچہ ایک دوسرے کے آپس میں مددگار ہوں، آپس میں مل کر بھی ٹیل لگا لیں جن و انس، تو اس کا ایک حرف بھی نہیں بنا سکتے. مولوی صاحب کو کہاں کیا نظر آیا، کیونکہ بھینگا ہے مولوی ہے، تو اس بھینگے کو بھینگی آنکھ سے وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کی آنکھ کا ایک زاویہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب کھول کھول کر قرآن پاک اپنے اس تدبر کو، اس عظمت کو بیان کر رہا ہے. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.